شہر نشاط یعنی کلکتہ شہر میں گزشتہ شب پہلی بار مشہور عالم دین اور جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے بانی حضرت مولانا عبدالعزیز مبارک پوری کی یاد میں حافظ ملت سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ یہ تقریب مسلم انسٹیٹیوٹ ہال میں منعقد ہوئی، جس کی سرپرستی مجلس علماء اسلام کے بینر تلے کلکتہ اور مضافات کے مقتدر علماء کرام نے کی۔ اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی حضرت علامہ شاہ عبدالحفیظ اور دیگر علماء کرام نے حافظ ملت کی ملکی، سماجی، علمی اور ادبی خدمات پر روشنی ڈالی۔ اس تقریب کا انعقاد حافظ ملت تعلیمی مشن کی جانب سے کیا گیا۔ انہوں نے یہ کام انجام دیا ہے کہ ایسی شخصیت جس نے ان کو علم و عمل سے مالا مال کیا، اس شخصیت کو عوام کے سامنے ان کے حالات کو پیش کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے ان کی بارگاہ سے ملا ہے، اور قوم کی رہنمائی یہ وہ جو کچھ بھی شعور ملا ہے وہ حافظ ملتی کی ذات سے ملا ہے۔ مسلمانوں کو بھی یہ پیغام دیں گے کہ دیکھیے حافظ ملت نے فرمایا نا کہ مسلمان بن کر کے رہے، تو مسلمان بن کر کے اگر رہے گا تو کبھی ناکام نہیں رہ سکتا ہے۔ اور جہاں تک مسلک اور ایمان کی بات ہے، ہم سرکار کی الفت و محبت میں سرشار ہیں اور ان کی محبت کو اپنا ایمان کی جان سمجھتے ہیں، اس میں کوئی سمجھوتا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہے تو ضروری ہے کہ لیڈر، ارے ہر مسلمان لیڈر ہے۔ حافظ ملت نے فرمایا نا کہ مسلمان بن کر کے رہے، ان کے اس قول پر عمل کرے، ہر آدمی لیڈر بن جائے گا، الگ سے لیڈر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلے، اپنے کردار کو اسلامی کردار بنائے، اسلامی سوچ بنائے، اسلامی فکر بنائے، اور مسلمانوں کو اسی کی رہنمائی کرتا رہے۔ آج کے سماج اور معاشرے میں ایک طرف جہاں تعلیم کی ضرورت ہے، دوسری طرف سوشل ریفارم، سماج کلیان یا اصلاح معاشرہ کی بھی ضرورت ہے، تیسری طرف آج ہندوستان کی تاریخ کو لے کر بہت سے غلط پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے، حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کارناموں کے ذریعے سے ان تین میدانوں میں بہت نمایاں کام انجام دیے ہیں۔ تعلیم کے لیے جامعہ اشرفیہ مبارک پور قائم کیا، سماجی اصلاح کے لیے انہوں نے تحریر اور تقریر کے ذریعے سے الگ الگ علاقوں میں خود گئے اور اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ سماجی اصلاح کا کام ہو۔ تیسری طرف جہاں اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو جب ہندوستان میں قومی تحریک چل رہی تھی، نیشنلسٹ موومنٹ چل رہی تھی، اس دور میں حافظ ملت نے ہندوستان کے لوگوں کی جو رہنمائی کی ہے اس کو آج سامنے لانے کی ضرورت ہے، تاکہ تاریخ کا ایک غلط چہرہ ہندوستان کے لوگوں کے سامنے نہ پیش ہو کر کے تاریخ کے جو الگ الگ گوشے ہیں، الگ الگ جہتیں ہیں، وہ سب کے سامنے آئیں۔ یہ ہمارا بنیادی مقصد تھا کہ حافظ ملت کو یاد کریں اور ان کے بعد ان کو یاد کر کے انہی کے کارناموں کو اپنے لیے ہم ایک شاہراہ بنائیں، ہے نا، نشان منزل بنائیں، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی تعلیم کے میدان میں، سماج سدھار کے میدان میں اور ہندوستان کو بنانے کے میدان میں اپنا بے حسر کردار ادا کر سکیں۔ شکریہ۔ یہ تقریب ہوئی حضور حافظ ملت علیہ رحمہ، جو جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ کے بانی ہے۔ انہوں نے ہندوستان میں خود اچھے تعلیم یافتہ شہری تیار کرنے کے غرض سے ایک مدرسہ قائم کیا، اور ساتھ ساتھ علماء فضلاء کی ایک جماعت تیار کی، جن لوگوں نے ہندوستان کے مختلف خطے میں مدارس، مساجد، مکاتب، اسکول، کالجز قائم کیے، تعلیمی کانفرنسز اور اصلاحی جلسے جلوس منعقد کیے، اور اس تمام پروگرام کے ذریعے ان کا ایک واحد مقصد ہے کہ تعلیم یافتہ دیندار شہری تیار کرائے جائے، تاکہ ہندوستان کی جو کرائم ریٹ ہے اس میں کمی آئے، اور آج بہت حد تک لاکھوں کی تعداد میں اس اشرفیہ سے تعلیم یافتہ ہو کر ہندوستان کی مختلف خطوں میں علماء عام آدمی کی رہنمائی کر رہے ہیں، اچھے شہری تیار کر رہے ہیں، اخلاقیات کی تعلیم دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج پورے ہندوستان میں جرائم پیشہ کی شرح فیصد میں بہت حد تک کمی آئی، اور اس کی پوری کریڈٹ حضور حافظ ملت اور اس کے جامعہ اشرفیہ کو جاتا ہے۔ مسائل جو ہے خاص طور سے آپ کے حب الوطنی سے متعلق بہت سوال اٹھتا ہے۔ آج مساجد، مکاتب پر بہت سوالیہ نشان ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ حب الوطنی جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس کا اولین فریضہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے محبت کرے، اور اس کی تعلیم تمام مساجد، تمام مکاتب، تمام مدارس میں دی جاتی ہے۔ اور وہ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی علماء فضلاء مدارس سے فارغ ہوئے ہیں
آج تک وہ کسی بھی کرائم میں ملوث نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی کالجز کے جو تعلیم یافتہ ہے وہ کسی نہ کسی زاویے میں بہت حد تک کیا ہے وہ کرائم میں ملوث ہے، وہ جیل خانے میں بند ہے، لیکن آج ایک بھی مثال آپ نہیں دے پائیں گے کہ وہ مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے کسی کرائم میں ملوث ہو، ہندوستان کے خلاف کسی کام میں ملوث ہو اور اس کی وجہ سے اس کو جیل جانا ہو۔ تو یہ مدرسے ہیں، یہ انہی چیزوں کو عام کرنے کے لیے یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ حافظ ملت علیہ الرحمہ کی شخصیت بہت ہی ممتاز شخصیت ہے، اور انہوں نے قوم کو جو ایک پیغام دینا چاہا ہے وہ یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے کام سے جانے جائیں، بات سے نہ جانے جائیں۔ اس لیے انہوں نے کافی کام پہ زور دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، وقت کے حساب سے کام کریں۔ آپ اپنا وقت، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اس کا خیال رکھیں، قوم و ملت کی تعمیر کے لیے اس کو عمل میں لائیں۔ یہی آج کا میسیج ہے جو آج اس سیمینار سے ہمارے سامنے آتا ہے میسیج، اور جو علماء کرام نے یہاں جو کچھ بیان کیا اس کا لب لباب یہی نظر آتا ہے۔ مسلمہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے سچائی، نیکی، صلاحیت، معاشرے کی اصلاح اور وطن کی محبت کا پیغام دیا۔ حب الوطن جزء الایمان، وطن کی محبت ایمان کی علامت و پہچان ہے۔ اس زمانے میں امیر جو ہے سربراہ اعلیٰ کو بولا جاتا تھا، ان کی اطاعت کرنے کا حکم فرمایا کہ تم اپنے رہنما اور راہبر کی اطاعت کیا کرو۔ تو یہ تو پیغام ہمارا بہت پرانا ہے، کوئی جدید پیغام نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قوم تک وہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ کوشش اس بات کی جائے کہ ہر طرح سے تحریر، تقریر، تفسیر، سیمینار وغیرہ کے ذریعے قوم تک یہ بات پہنچائی جائے۔ جی حضور حافظ ملت، چونکہ ان کا نام پورا ہے عبدالعزیز، عرف میں ان کو حافظ ملت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ایک عربک یونیورسٹی ہے، اس کے آپ بانی ہیں، اور آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ آج بھارت میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں علم کو عام کرنے کے لیے جو آپ نے ادارے کا قیام عمل میں لایا، آج الحمدللہ آپ کے یہاں سے فارغ شدہ بچے آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی تعلیم دے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سعودی عربیہ کی یونیورسٹی میں بھی تعلیم دے رہے ہیں، جرمن یونیورسٹی میں، اپنے بھارت کے بہت سارے یونیورسٹیوں میں، اور مغربی بنگال میں چونکہ ہو رہا ہے تو مولانا آزاد یونیورسٹی میں، اس کے بعد اپنا بھانگر یونیورسٹی میں، اس کے بعد آپ کے پریسیڈنسی یونیورسٹی میں، ان تمام یونیورسٹیوں میں ان اداروں کے بچے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ماشاءاللہ لیکچرر ہیں، کوئی پروفیسر ہیں، کوئی HOD ہیں۔ تو چونکہ حافظ ملت کی شخصیت کیا ہے اس کو لوگوں تک پیش کرنے کے لیے آج ان کے شخصیت کے اوپر اس سیمینار کا انعقاد کیا گیا تاکہ لوگ جانیں۔ جب بھی جامعہ آپ کا اشرفیہ کا نام آتا ہے تو مدرسوں کا نام آتا ہے، مدارس کا نام آتا ہے۔ ان دنوں مدارس کے جو پڑھے ہوئے بچے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ایک مدرسے کا تعلق ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں ایسے لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ وہ مدرسوں کے قریب جائیں، مدرسوں میں جائیں، مدرسے کے بچوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھائیں، مدرسے کے بچوں کے ساتھ 2-4 دن سوئیں، مدرسے کے بچوں کے ساتھ 1-8 مہینہ سفر کریں، تو انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ بچے کو تو بیچارے کو 5 اسٹار مینٹن والا کھانا بھی نہیں ملتا، نہ سونا ملتا ہے، نہ لائف اسٹائل ملتا ہے، بلکہ بہت ہی وہ درویشی والی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ وہ تو بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ ہم اچھے انسان بن جائیں۔ ایک آروپ یہ بھی ہے کہ مدرسے کے بچوں کو دیش بھکتی کا پاٹھ نہیں پڑھایا جاتا۔ جی، سب سے پہلے ہمیں مدرسوں میں یہی پاٹھ پڑھایا جاتا ہے کہ ہم جس طرح نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، حدیث سے محبت کرنے والے ہیں، اسی طرح اپنے دیش سے بھی بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ ضرورت پڑے تو اپنے دیش کے لیے خود کو شہید بھی ہونے کے لیے تیار ہیں مدرسے کے بچے الحمدللہ۔ بھارت کی آزادی میں اکثر 1-2 نہیں ہزاروں علماء کرام جو مدرسوں سے فارغ شدہ ہیں بھارت کی آزادی میں شہید ہو گئے۔ اس میں علامہ فضل حق خیر آبادی ہیں، اور بہت سارے علماء کرام ہیں، تمام کا نام لینا جب آپ سرچ کریں گے تو سب کا نام مل جائے گا، لیکن ہزاروں کی تعداد میں مدرسے کے بچے جو ہیں، مدرسے کے علماء جو ہیں، اپنے آپ کو دیش کی بقا کے لیے، دیش کے قانون کے لیے شہید ہو گئے۔
बिल्कुल होना चाहिए। ये बात आपने जो कहा है और बिल्कुल कहा है। बाज़ जगहों पे NIOS और दीगर कई सिलेबस के ज़रिए असली तालीम का आगाज़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और हम यही पैगाम देना चाहेंगे जहाँ पे नहीं हो रहा है वहाँ पे इसको आम किया जाए। बच्चे जो है बेहतर से बेहतर आला ओहदे तक दुनियावी मनसब पे वो बैठ सकें और अच्छे खिदमत अंजाम दे सकें। तमाम लोगों को आज हाफिज़ मिल्लत सेमिनार के बैनर से यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप तमामी हज़रात हाफिज़ मिल्लत के ज़िंदगी को जब देखेंगे और उनके ज़िंदगी को पढ़ेंगे सुनेंगे तो उन्होंने बेहतरीन पैगाम दिया है कि सबसे पहले अच्छे तुम इंसान बनो और सबसे पहले तुम अच्छे मुसलमान बनो। उसके बाद जब आदमी अच्छा इंसान बन जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला वो अच्छा भक्ति भी बन जाएगा। मैं हाफिज़ मिल्लत सेमिनार से ही पैगाम दूंगा कि भारत में रहने वाले तमाम नागरिक पहले सबसे अच्छे इंसान बने, फिर बाद में वो अच्छे भक्ति बने। इसी में कामयाबी हमारी भी है और पूरी इंसानियत की है।